بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو شو ہے وہ بہت اسپیشل ہے۔ آج سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ آپ کے خوابوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جو خواب ہم دیکھتے ہیں ان میں اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، ان میں برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کچھ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے، خواب ہمارا وہی چیز ہمیں ری پلے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ یہ جو ایک اگر ڈیٹیل میں ہم بات کریں کہ جیسے اس کی کوئی تعبیر خواب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اچھا خواب آپ کو آ گیا تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں، اور اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ لوگوں کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو خواب ہے اس کی تعبیر پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سچے خواب کون سے ہیں، ان میں جھوٹے خواب کون سے ہیں، وہ خواب کون سے ہیں جو بس ہم بن رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز کچھ ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو ہم خود امیجنری اپنی ایک نیند میں، ایک خمار میں لے کر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے پیارے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو سوتے وقت بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ جیسے جب میری امی کا انتقال ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جب مجھے اپنی امی سے مجھے لوگ کہتے تھے خواب میں امی ملنے آئیں گی، تو میں ایسے خواب بننے کی کوشش کرتی تھی، خاص طور پہ جب بہت تھکی ہوئی ہوتی تھی تو میں ان کے لیے پڑھائی کرتی تھی، سورہ ملک پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کوشش کرتی تھی سوتے وقت کہ بس میرے خواب میں نا میں امی کو دیکھوں، امی کو بنوں، امی کی باتیں، تو ایسا ہوتا تھا، امی مجھ سے مل کے چلی جاتی تھی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں، جس سے آپ ملنا چاہیں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور وہ آپ کو خواب میں آ کے ملیں، اور آپ کے ساتھ ایسے خواب ہوں کہ آپ کو لگے بالکل حقیقت میں سب کچھ ہو؟ اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ زبردست پرسنالٹی پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے، جنہوں نے سیرت میں اسکالرشپ کی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور آج ہم نے ان کو یہاں پہ خاص طور پہ مدعو کیا تاکہ آپ کی اور ہماری مل کے رہنمائی ہو سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے خواب کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے آج کا دن بھی بہت اہم ہے، میں چاہوں گی کہ پہلے آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، جیسے ہی محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانہ جو ہے اس کی جو عظیم الشان قربانی ہے، اس کے ذکر سے دنیا بھر کے اندر محافل اور مجالس جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں، اور یقیناً یہ ایک اتنی عظیم الشان، عظیم المرتبت قربانی ہے، اور اتنے عظیم المرتبت گھرانے کی قربانی ہے کہ جس کے اندر انسانی تاریخ کے اندر موجود جتنی بھی قربانیوں کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک قربانی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم اور ان سے لے کر آج تک کے لمحے تک ہر زمانے کے لوگ اپنے اپنے انداز میں حق پرستی کے لیے اور نظام عدل کے احیاء کے لیے، اس کے جاری اور ساری کرنے کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنے انداز کے اندر محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قربانی کی جتنی اقسام آج تک انسانی تاریخ کے اندر موجود ہیں، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ان ساری قربانیوں کا مجموعہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے نظام کی حفاظت کے لیے اور اس کے اجراء کے لیے انبیاء و مرسلین سمیت بہت سارے حق پرستوں نے جان کی قربانی دی، کچھ نے مال کی قربانی دی، کچھ نے اولاد کی قربانی دی، کچھ نے اپنے وطن اور کچھ نے اپنے تشخص کی قربانی دی۔ لیکن کیا دلچسپ معاملہ ہے، اس ایک واقعے کے اندر ظاہری طور پر تو یہ چند دنوں پر مشتمل ایک انسیڈنٹ ہے، لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ اس کے اندر یہ ساری قربانیاں جن کی جتنی جہتیں انسانی تاریخ میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک قربانی کے اندر موجود ہیں، اور یقیناً یہ قربانی جو ہے کیونکہ جتنی عظیم الشان تھی، اسی لیے اس انداز میں ان شخصیات کی تیاری اور ان کی تربیت کا پروردگار عالم نے اہتمام کس حسن و خوبی کے ساتھ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گود جو ہے وہ میسر آئی۔ پھر تربیت کے لیے بطور ماں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی جو ہے وہ نظر آئی، اور علم اور عرفان کی آگاہی کے لیے اور حق کے میدان میں حق کے لیے کھڑے ہو جانے کا جو معاملہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت کا حصہ ہے، ان کا سایہ میسر آیا اور ان کی تربیت میسر آئی۔ گویا ایک شخصیت کو میدان کربلا میں، کیونکہ اس نے سارے انبیاء و مرسلین اور جو حق کی پوری تاریخ ہے
اس کی نمائندگی کرنی تھی، اس لیے اس ایک شخصیت کے اوپر پروردگار عالم نے اتنا سارا اہتمام فرمایا تیار کرنے کے لیے، تاکہ وہ جب فیصلے کا لمحہ آئے جب تاریخ کے اندر ایک مثالیے کے طور پر ایک عمل نے جو ہے ہمیشہ رہ جانا ہے، تو ان کو اس وقت کوئی لغزش ان کے پاؤں میں نہ آئے، اس لیے اتنا سارا حسن و خوبی کے ساتھ ان کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ نے جس انداز میں، جس باوقار انداز میں یقین کے ساتھ پروردگار عالم کے نام اور اس کے کام اور پیغام کے لیے اپنا آپ، اپنی اولاد قربان پیش کی، یہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثالیہ ہے۔ کیا بات ہے، آج یہ سارا جو موضوع ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے پورے پروگرام میں، اور ہم آپ کے سامنے جو ہے نا ان کی مثال پیش کرتے رہیں گے، مگر ابھی تھوڑا سا موضوع کی طرف بھی آتے ہیں کہ جو خواب ہے ہمارا، اس کے دیکھنے کا عمل کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے سر، اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں۔ یہ بہت خوبصورت اور دلچسپ عنوان ہے، لیکن یہ کیونکہ اتنا روحانی عنوان ہے کہ ظاہرات کے بہت سارے معیارات جو ہیں وہ اسے تسلیم کرنے سے ذرا مشکل سے تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ علوم کی ان اقسام میں سے ہے، ظاہری طور پر کچھ علوم تو ایسے ہیں نا جن کو براہ راست آپ حسیات سے محسوس کر سکتے ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جنہیں آپ دلائل اور جواز سے پہچان جاتے ہیں۔ یہ اتنا نفیس اور لطیف علم ہے خواب کا، گویا یہ اتنی نفیس اور لطیف خوبی ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کیا ہر خواب، انہوں نے پوچھا نا کہ کیا ہر خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے کیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خوبصورت رہنمائی ہم تک پہنچائی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 انداز کے خواب جو ہیں وہ انسان پر وارد ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جو اس کی روزمرہ کا جو معمول ہوتا ہے اس کا ریپلیکا ہوتا ہے، اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ دوبارہ اپنے وہ جو اس کے لاشعور میں ایک کینوس کے اوپر ایک تصویر بنتی ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ خواب کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے۔ دوسرا خواب کی اقسام وہ ہوتی ہے جو شیاطین کی طرف سے وسوسے کی شکل میں، تہمات کی شکل میں، بدگمانی کی شکل میں آپ کو خواب میں نظر آتی ہے اور اس کے ذیل میں نظر آتی ہے۔ نتیجتاً یہ دونوں اقسام جو پہلی 2 قسمیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اپنا ذاتی جو دن کا مشاہدہ تجربہ ہے، زندگی کا مشاہدہ تجربہ ہے، اس کے زیر اثر جو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ بھی تہمات کا حصہ ہوتا ہے، اور جو خواب آپ شیطان کے وسوسے اور اس کے زیر اثر دیکھتے ہیں وہ بھی تہمات کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن تیسرا خواب کی قسم، شیطان کے ذریعے بھی، جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے شیطان کے زیر اثر بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں، جو یقیناً تہمات پر اور وسوسوں پر جو ہے وہ ان کا نتیجہ منطبق ہوتا ہے۔ یہ جو برے خواب آپ جی میں اس کی ابھی آگے تشریح کرتا ہوں۔ جی بالکل، اور حضور نے فرمایا تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت اور آئندہ آنے والے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رہنمائی کے طور پر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اور یہ جو تیسری قسم ہوتی ہے جسے رحمانی خواب کہا جاتا ہے یا جسے رویا صالحہ کہا جاتا ہے، یعنی نیک خواب، پاکیزہ خواب، یہ حقیقت میں نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے تصور کیا جائے کہ ان تینوں میں سے میرا خواب جو ہے وہ کون سا والا ہے؟ تو اس کی بہت ایک آسان سی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے میں سچے خواب دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی خواب تو مجھے بہت آتے ہیں لیکن اکثر ان کی تعبیر جو ہے وہ اس سے معکوس ہوتی ہے، یعنی الٹ ہو جاتی ہے جیسا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا میری رہنمائی جو ہے اس طرح نہیں ہو پاتی۔ خواب اگر رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو مجھے تو خواب دیکھنے کے بعد میری کنفیوژن زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا میں کسی بے سمتی کا شکار ہو جاتا ہوں، یعنی اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سچا خواب دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اور معمولات میں سچ بولنا شروع کر دے۔ جب کوئی شخص اپنے معاملات میں سچا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے یہ اس کا فرمان رحمت جاری ہو چکا۔ یہ ازلی ابدی حقیقت ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات میں سچا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ سچا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے خواب اتنے زیادہ سچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کی آپ نے، کتنی کمال کی بات آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، سچ بولنے سے خواب سچے دکھنا آپ کو شروع ہو جائیں گے۔ جی اس کی وجہ آج تو اس کو سائنس جو ہے اور جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بھی اس بات کا اب اعتراف کرنا شروع ہو گئے کہ جو کچھ ہمارے معاملات میں جو ہماری ترجیحات ہوا کرتی ہیں ان کا اثر ہمارے شعور سے لاشعور پر، اور پھر وہاں سے ہمارے خواب کے اندر جو ہے وہ منطبق ہو رہا ہوتا ہے، منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو تینوں اقسام ہیں ان کے حوالے سے، اور خواب کی حیثیت پہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، جب ہم اس پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو از اول تا آخر سراپا پاکیزگی اور طہارت پر مبنی تھے، لیکن جب غار حرا کے اندر حضور نے کثرت سے قیام کرنا شروع کیا تو وہاں سے جو میڈیٹیشن کے نتیجے میں، جو یکسوئی کے نتیجے میں، مراقبہ
مراقبے کی نتیجے میں اللہ رب العزت سے جو آپ کا قرب جو ہے وہ بڑھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے, سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے خواب آنا شروع ہو گئے, اور وہ جو خواب ہوا کرتے تھے وہ اتنے مبنی بر صداقت ہوا کرتے تھے, اتنے سچے خواب ہوتے کہ حضور جس صبح اٹھ کر خواب بیان کرتے اگلے دن میں اس کی تعبیر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی, اور جس شخص کے بارے میں جو خواب دیکھتے ویسی تعبیر ہونا شروع ہو جاتی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, مگر میں پھر بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات آپ کے کان میں دہرا دوں. مجھے تو ابھی جو سر سے یہ بات پتہ چلی ہے, کتنی ایک عام سی پریکٹس ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو ہمیں سچے خواب نظر آئیں گے. واو, بریک لیجیے گا. جی ناظرین, خوش آمدید. اور ہم آج بات کر رہے ہیں سچے اور جھوٹے خواب کی تعبیر کے اوپر. اچھا سر, یہ جب خواب ہم دیکھ لیتے ہیں, جس میں آپ نے بتا دیا کہ سچے اور جھوٹے خواب ہوتے ہیں دو طریقے کے, تو ان خوابوں میں جو سچا خواب ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا, اور جو جھوٹا خواب ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو براہ راست بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی کہ خواب کے دیکھنے کے فوراً بعد جو آپ کی کیفیت اور تاثر ہوتا ہے وہ کافی حد تک خواب کی تعبیر کے مطابق ہوا کرتا ہے. ایک فطری عمل ہے, انسان کا جسم جو ہے اور انسان کا جو شعور ہے وہ جس انداز میں اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ کافی حد تک اس کی تعبیر سے مطابقت رکھتا ہے. لیکن یہ ہر دفعہ کے معمول میں اسے اصول نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے کہ بہت سارے خواب ایسے ہیں جو ظاہری طور پر کوئی خوشگوار احساس مرتب نہیں کر رہے ہوتے, لیکن حقیقی طور پر ان کی جو تعبیر ہوا کرتی ہے وہ خیر پر مبنی ہوا کرتی ہے. اس لیے جو تعبیر کے حوالے سے علم الرؤیا کے جو ماہرین ہیں, جو 4-5 نامور شخصیات ہیں اس امت کے اندر, حضرت دانیال علیہ السلام سے بھی ویسے اس کی نسبت موجود ہے, اور قرآن حکیم سے خود ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا جو قصہ ہے اس کے اندر بھی ہمیں خوابوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے احوال جو ہے وہ ملتا ہے. اور پھر اس امت کے اندر حضرت امام جعفر صادق ہوں یا حضرت امام محمد بن ابن سیرین جو ہیں وہ ہوں, یا حضرت جابر کنتی ہوں, یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بڑا تفصیل سے کام کیا. مثلا امام ابن سیرین نے 13 جلدوں پر مشتمل العلم الرؤیا کے نام سے ایک کتاب مرتب کی. آپ تصور کریں کتنی تفصیل اس کے اندر موجود ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے اس کے اختتامیے پر 2 صفحے لکھے ہیں وہ شاید اس ساری گفتگو اور اس سارے موضوع کا جو ہے وہ نچوڑ. انہوں نے کہا کہ ہر وہ خواب جو رویا متعینہ ہے, یعنی ایسا خواب جس کا کوئی ایک منظر آپ کو حافظے میں یاد رہ جائے, کوئی ایک منظر جو آپ کے حافظے میں رہ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب ہے, وہ خیال نہیں ہے. یعنی عمومی طور پر ہم خیال کو بھی خواب تصور کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک منظر نامہ اگر آپ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہیں اٹھنے کے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ رویا متعینہ ہے, اور ہر رویا متعینہ جو ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. اچھا, اب جو خواب آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بڑا آسان فارمولہ بنا دیا عام لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو خواب رویا متعینہ ہے اس کی تعبیر ہے, اور تعبیر یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, یعنی اس کا احساس اچھا نہیں ہے, تو فوری طور پر آپ کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو حضور کی سنت کے مطابق کروٹ پلٹیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ تھوک کے لا حول پڑھیں اور آپ دوبارہ سو جائیں, اور اس خواب اور اس منظر نامے کو دوبارہ یاد کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم تو پھر ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر ہر ایک کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز بھی ہے. میں مختصراً اس کو پورا کر دوں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برا خواب ہے, جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا, اس کی تعبیر بہتر نہیں ہونے والی, تو آپ نے صدقہ کرنا ہے. اور آپ نے کمال بات دوسری لکھی کہ وہ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو کیونکہ ٹالتا ہے, اس لیے اس کی جو منفی تعبیر ہے اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما دے گا. دوسرا بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ اگر بشارت والا خواب ہے جس کے اندر کوئی خوشخبری یا خوشگوار احساس موجود ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ کرنا ہے. اب ہم کسی پیارے کی ڈیتھ دیکھ لیں, اگر وہ ہمارا پیارا ہے, بہت پیارا ہے, اور ہم اپنے کسی قریبی رشتہ دار, گھر والے, کسی ایسے فرد کی ڈیتھ دیکھ لیں کہ وہ مر گیا ہے, تو پھر جی میں نے جیسے عرض کیا کہ عمومی طور پر خواب برے خوابوں میں آئے گا. نہیں, یہ خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ معکوس ہوتی ہے. عمومی طور پر جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ عملی طور پر آپ کی زندگی کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی کو خواب میں نے جیسے ایک اصول میں جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ناپسندیدہ خواب ہے اس کے لیے صدقہ دے کر اس سے جو اس کے اندر جو معصیت ہے, پریشانی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ رکھا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ہر مصیبت جو ہے وہ ایک بلا ہے اور اس سے بچنے کا ذریعہ صدقہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ برا خواب ہے, اچھا خواب ہے, اس کو ہم برا خواب ان معنوں میں نہیں کہہ سکتے کہ جس کو آپ نے مرے ہوئے دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے,
یعنی کس کیفیت میں آپ نے کار ایکسیڈنٹ دیکھ لو، کسی کا قتل دیکھ لو، کسی کا دیکھ لو کہ ڈیتھ دیکھ لو، میت دیکھ لو. نظارت کا خواب ہوا جو فوراً پہلے لمحے میں آپ کے اوپر ایک کیفیت وارد کرتا ہے اور وہ ناخوشگوار کیفیت ہے. تو اس کا آسان حل یہ کہ بجائے اس سے خوف زدہ ہوا جائے اس کا فوراً صدقہ کیا جائے. اور جیسے میں دوسری بات مکمل کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ جو بشارت والا خواب ہے جس میں کوئی خوشخبری نظر آ رہی ہے اس کا بھی صدقہ دینا ہے، کیونکہ صدقہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب آپ بشارت والا خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے صدقہ اس لیے دینا ہوتا ہے کہ جو اس کی اچھی تعبیر ہے وہ جلدی آپ کی زندگی کا حصہ بنے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں. اور کبھی ہم کتے، بلی، سانپ، کوئی عجیب طریقے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو خواب میں آتے ہیں سانپ وغیرہ عجیب سے. علامہ ابن سیرین نے یہ لکھا کہ وہ جانور جنہیں ظاہری زندگی کے اندر دیکھ کر آپ کو انسیت محسوس ہوتی ہے، جو حلال جانور ہیں نہیں جن سے انسیت ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کے آپ کو پیار آتا ہے، جیسے مرغی کا چھوٹا بچہ ہے، جس طرح بکری کا چھوٹا بچہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا تو ایک فطری طور پہ آپ کو رغبت ان سے آتی ہے. تو جن سے ظاہری زندگی میں آپ کو رغبت محسوس ہوتی ہے ان کو خواب میں دیکھنا جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اور جن سے ظاہری زندگی میں آپ کو کراہت آتی ہے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے اور اس طرح کے جانور ہیں، تو یقیناً اس کا جو تعبیر ہے وہ کو بہت زیادہ اس سے مثبت امید نہیں رکھی جا سکتی. لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تربیت پانے والے لوگوں نے کیا خیر کا خزانہ عطا کر دیا ہے کہ ہر دو صورتوں میں جس انداز کا بھی خواب ہو. یہ میں بات اس لیے بالاہتمام کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اب ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو واقعتاً خواب کے ساتھ ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایسے احباب بھی ہیں، مجھے بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو مجھے ایک دن کے یعنی ایک رات جو سوئے ہیں اس میں 3-3 4-4 خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کم و بیش روزانہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے جب آپ عملی زندگی میں اس خواب سے چھٹکارا نہیں پاتے، اللہ نے آپ کو بیدار کر کے یعنی آپ کی فطرت میں ایک تربیت رکھی ہے کہ اب آپ نے بار بار خواب کو نہیں سوچنا اور ہر ایک کے سامنے خواب کو بیان بھی نہیں کرنا. یعنی نظارت خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. نہیں، آپ خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، میں نے کہا ہر کسی سے بیان نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس کا جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے جو اس خاص علم میں مہارت رکھتا ہے، جیسے آپ اس سے روشنی لیتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اس سے تجویز لیتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ایک الگ علم کی پوری ایک قسم ہے. اور اس پر دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایسے آ چکے تاریخ میں جنہوں نے اس پر بڑے ذوق کے ساتھ کام کیا اور بڑی باریک بینی کے ساتھ خواب کے اندر آنے والے یہ جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا، جو ہمیں جیسے ابھی ہم نے اظہار کیا جانور نظر آتے ہیں، کوئی منظر نامہ نظر آتا ہے، اپنے ہمارے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے، ورک پلیس پہ کام کرنے والے لوگوں میں سے کوئی آدمی ہمیں خواب میں نظر آتا ہے، تو اس بنیادی طور پر خواب استعارے کا علم ہے. استعارہ کہتے ہیں علامت کو، یعنی اس میں ہر چیز جو آپ کے خواب کے منظر نامے کا حصہ ہے حقیقی معنوں میں وہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ایک علامت کے طور پہ آپ کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس علامت کے ساتھ مثلا ایک ہی شخص ہے، اس کے ساتھ ان دنوں میں میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، اگر میں اسے خواب میں دیکھوں گا اور مجھے عام زندگی میں اس سے مل کر فرحت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اس کا خواب میں مجھے دیکھنا جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کی علامت ہے. لیکن وہی شخص اگر چند دنوں بعد کسی وجہ سے چند دنوں کے لیے صحیح اگر میرے اور اس کے درمیان کوئی ایک خلا آ جاتا ہے، تعلقات میں کسی درجے کی شکر رنجی آ جاتی ہے، ناراضگی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور عملی زندگی میں اور وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ہمارا اورا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کلیش کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو جب اس شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں اس خواب میں یہ علامت جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹو ہو جاتی ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے، جیسے ہمارے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، اب ہمیں خواب میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ واقعی ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا جیسے کہ وہ ہم سے ملنے آ رہے ہیں، خواب میں ہم سے ملاقات ہو رہی ہے ان کی، یا کبھی اگر وہ رو رہے ہیں خواب میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں، ان کے لیے پڑھائی کرو، ان کے لیے صدقات دو، یہ دو، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ ساری علامتیں ان پہ غور کرنے سے پہلے خواب دیکھنے والے کو پوری دیانتداری سے وہ جو پہلے ہم نے ابتدائی بات کی ہے نا اسے معیار بنانا چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات میں اتنا سچا ہوں کہ میں اپنے خواب کو سچ کے ساتھ تعبیر کر سکوں. یہ بنیادی بات اور بڑی سچی اور مشکل بات ہے، یہ معیار مشکل ہے. خواب پر بات کرنا، اس کی تعبیرات پر بات کرنا، اس کے استعاروں پر بات کرنا، کیفیات پر بات کرنا، نتائج پہ بات کرنا، یہ سب آسان ہے، لیکن یہ جو عملی صورت ہے سچ کو اختیار کرنے والی یہ ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے ہماری توجہ ادھر کم جاتی ہے.
یہ جو ہمیں خواب میں ہمارے محبت کرنے والے پیار کے رشتے جو ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں، اس میں تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ارواحان مقدسہ ہوا کرتی ہیں ان کا بھی دنیا کی طرف سیر کا جو ایک احوال ہمیں ملتا ہے کہ دوبارہ دنیا کے اندر آتی ہیں اور یہاں پر جو ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق تو ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات، ان سے منسوب یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ جو اہل خاندان میں سے جو روح دنیا سے چلی جاتی ہے وہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ واپس آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں آسمان میں روحوں کو اکٹھا کر رکھا ہے وہاں سے ان کو ہر جمعرات کی شام کو ان کو بھیجا جاتا ہے۔ برزخ سے؟ جی برزخ سے جی، عالم ارواح روحیں جو ہیں نا وہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے عالم بالا کے اندر ایک باقاعدہ نظام مرتب کر رکھا ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر وہ صالح فطرت کا آدمی ہے تو اسے ایک سبز پرندے کے اندر اس کی روح جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی سکونت بن جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کا معاملہ اس انداز میں ہے کہ وہ اعلانیہ کفر پر ہے اور اعلانیہ ظلم پر زندگی گزار کے گیا ہے تو پھر ایک سبز پرندہ جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، سکونت بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے حساب کتاب کا معاملہ پروردگار عالم نے حشر پہ مؤخر کر رکھا ہے تو پھر وہ سفید پرندے کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے جو ہم تک بات پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی جمعرات کی شام شروع ہوتی ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرمان جاری کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے تم نے دنیا سے خیر کمایا یا جو میرا تعلق کا اور وقت کا حق تھا جن لوگوں پر تم نے صرف کیا، جاؤ واپس اور ان کے دروازوں پر ان سے جا کے پوچھو کہ ان کے لیے تمہارے لیے ان کے پاس کیا خیر کی چیز موجود ہے۔ تو وہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک بڑے کئی سالوں سے ایک روایت چلی آتی ہے کہ جمعرات کی شام کو یا جمعے کو جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے ایصال ثواب کا۔ اس کا بنیادی تصور یہی ہے کہ جب وہ روحیں یہاں آئیں تو انہیں یہاں سے خیر کا کوئی تحفہ جو ہے وہ یہاں سے ملے اور وہ ان کی اولاد کی طرف سے ان کی دیگر محبین جو ہیں ان کی طرف سے کہ جسے کہتے ہیں ایک مثبت اشارہ ملے، مثبت ان کی جو کمائی ان کی محنت جو ہمارے ساتھ انہوں نے ایک بالکل والہانہ اور بے لوث ہماری محبت اور ایک درجے پہ آگے جا کے خدمت کر رکھی ہوتی ہے، اس کا انہیں تاکہ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے یہاں سے واپس پلٹایا جائے اور وہ نازاں اور فرح ہو کر جو ہے یہاں سے واپس جائیں۔ اور جب وہ عالم بالا میں اکٹھی ہوتی ہیں روحیں تو حضور کی حدیث میں ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم اہل دنیا سے وہ جن سے تمہاری محبت تھی ان سے کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں سے کچھ لے کر جاتے ہیں وہ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میری اولاد نے، میرے متعلقین نے، میرے وابستگان نے مجھے بھلایا نہیں ہے بلکہ وہ مجھے ابھی بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں وہ ایک نسبتاً شرمندگی اور افسوس کے ساتھ واپس پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو مرحومین ہیں ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں مستقل بنیادوں پہ یاد رکھیں اور اپنے معاملات اور معمولات میں ان کے جو خیر کے کیے ہوئے کام ہیں ان کا بھی اجرا رکھیں، جاری رکھیں۔ ایک حضرت علی کرم اللہ کریم نے حضرت حسن بصری سے کہا تھا کہ جو عالم بالا کے اندر موجود روح ہے وہ اس سے زیادہ کسی عمل پہ خوش نہیں ہوتی کہ جو اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا تھا اس کو شروع کیا، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اسی اہتمام کے ساتھ اسے جاری رکھی ہوئی ہو تو وہ جب واپس یہاں آتی ہے یہاں سے پلٹتے وقت وہ فخر کے ساتھ اپنے جو اہل حلقہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ روحیں رہ رہی ہوتی ہیں انہیں جا کے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے ایک خیر کا کام کیا تھا، آج اتنا وقت گزر گیا میرا دنیا سے گئے ہوئے اور ظاہری طور پر میں اپنی اولادوں کی، اپنے پیاروں کی زندگی میں کوئی پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے اس احسان کا بدلہ اس طرح دے رکھا ہے کہ میرا وہ جو خیر کا عمل جو میرے لیے یہاں راحت کا ذریعہ ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری روحوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی کیے ہوئے خیر کے کام جو ہیں ان کو جاری رکھیں، ان کا اہتمام کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت اچھی طریقے سے آج آپ نے ہمیں خواب کے بارے میں بتایا، اس کی ڈیٹیل میں جا کے ہمیں سمجھایا، آپ کا وقت کا اور آپ کی وضاحت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، میرا مائک جو ہے وہ پورے اسٹوڈیو میں اوپن ہے، وہ اس کو بند کیجیے گا پھر میں بات کروں۔ میری وائس ایسے اوپن ہے بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، آج 8 محرم الحرام ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو سے یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بہت عقیدت کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جو کچھ ہوا، جو ظلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے آل اولاد ہے ان کے اوپر جو تکلیف، ان کے اوپر جو ظلم ہوا، جو کچھ سہا ان کے پورے خاندان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو سہا، اور ظالم کے خلاف جو کھڑے ہونے کا سبق دیا انہوں نے،
اس سے ہم سب مسلمان جو ہے آج ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کس طریقے سے انہوں نے ایک ظالم کے خلاف جو ہے سٹینڈ لیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، تکلیفیں بھی سہی، بہت کچھ برداشت کی، مگر ساتھ ساتھ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی، اپنی فیملی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں آج کیا کیا سبق سیکھنے چاہیے، نوجوان نسل کو، خواتین کو، اور جو جوان جتنے بھی جو لوگ بوڑھے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی ذات سے اور ان کی قربانیوں سے۔ آج ہمارے پاس صاحبزادہ کاشف محمود ہیں جو کہ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے ہم نے آج اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ باطل کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے وہ سبق کس طریقے سے حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کے اگر ہم مزاج کیٹیگرائز کر لیں نا، کہ ایک ہیں جو لیڈ کریں گے، ایک ہے جو فالو کریں گے۔ کچھ مزاج ہیں جو دینے والے ہیں، کچھ مزاج ہیں جو لینے والے ہیں۔ کچھ اللہ کے ہاں جا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اب یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اور ہم کیا پیش کریں تیری بارگاہ میں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی آواز آئی ہوئی ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ پیش کرے گا، کون ہے؟ تو جن کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری کائنات میں ہم اور کیا تجھے پیش کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس جو جان ہے وہ ہم پیش کرنے کو پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ یہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں اپنے اللہ کی طرف سے ہر آن ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ واہ۔ اور حضرت خواجہ بختیار کاکی اللہ رحمت جو کہ مرشد پاک تھے حضرت بابا فرید گنج شکر کے، کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ اس شعر کو مسلسل سنتے رہے ہیں، اور آخری لمحے پہ پھر وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور وہیں پر جان دے دی انہوں نے۔ تو یہ جو تسلیم و رضا والے جو لوگ ہیں نا جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں اس طرح سے بھی تذکرہ آیا ہے کہ یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتگان، ہمیں راہ دکھا جن لوگوں پر تیرا انعام ہے۔ ہاں، مطلب جن لوگوں پر تیرا ایمان ہے ہمیں راہ دکھا نہیں، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اچھا الہام ہوا، انعام ہوا، انعام یافتگان۔ اچھا، انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگ سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ واہ، اچھا ٹھیک ہے، سمجھے، ٹھیک ہے، الحمد شریف میں پوری یہ ایسی ہے۔ اب یہ جو انعام یافتگان جو لوگ ہیں، یہ اصل میں بڑے چوزن ہوتے ہیں، یہ لوگ عام ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے کچھ اپنی زندگی میں پاتھ سیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں وہ پاتھ جن پر تم چل کر آؤ گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور تم پیش ہو رہے ہو اور وہ تمہیں قبول کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب اب رب کو کوئی چیز پیش کرنی ہوتی تھی نا، تو وہ ایک جگہ پر جا کر نا 2 بیٹے، کیونکہ ایک وقت میں آتے تھے نا، ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹے، تو جا کے وہاں پر نا کچھ رکھ دیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نا وہ جس کے اوپر بجلی گراتا تھا کہتے تھے کہ یہ قبول ہو گیا اور یہ قبول نہیں ہوا، جس پر بجلی گر گئی وہ قبول ہو گیا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ابھی بقرعید جیسے گزری ہے، بقرعید پہ جو بکرا بچ جائے اسے مبارک دینی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے؟ اس کے لیے افسوس کرنا چاہیے، اس کے لیے افسوس کرنا چاہیے کہ اس کی یہ اپنے رب کے حضور قربان ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی قربانی اس سال مؤخر ہو گئی ہے، تو افسوس کرنا چاہیے کہ یہ ابھی وقت ہے قبول ہونے کو۔
وہ کہتے ہیں، ایک فارسی کا شعر ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم وہ ہرن ہیں جو جنگل میں اس لیے پھرتے ہیں کہ کب ہم شکار ہوں. ہم تو گردن اٹھا کے پھر رہے ہیں جنگل کے وہ ہرن اس لیے کہ کب ہم نے شکار ہونا ہے. تیار بیٹھے ہوئے لو اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ لیا میں نے، لو اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ لیا میں نے، تمہاری تیغ تغافل کی آبرو ہم ہیں کہ جو تم نے تلوار چلانی ہے، ہم تو اس کی شان ہے کہ ہم گردن پیش کر رہے ہیں تمہیں پہلے سے. اب دیکھیے یہ دو مزاج بڑے مختلف انداز کے ہوتے ہیں. سرکار والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ظروف ہیں، یہ وہ برتن ہیں جو رب کے ہاں سے بنے بنائے آتے ہیں، واہ، محبتوں والے ہوتے ہیں. ایک پنجابی کے شعر جس میں آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ زوئیں ظروف محبتاں والے بنے بنائے آون، بو ترابی شان انادی اکھاں دے وچ ساون، دل دے زخم پرانے لگ دے کی حکیم دساون، واصف یار دی زلف دا کنڈل سارا جگ پھساون. واہ واہ واہ. تو یہ وہ ظروف ہیں جو رب کے ہاں سے بنے بنائے آتے ہیں. تو یہ جو بنے بنائے لوگ ہیں یہ تو اپنے رب کے حضور جب پہنچتے ہیں تو یہ دل کی خواہشات سے عاری ہوتے ہیں. یہ سرکار والد صاحب کہا کرتے تھے کہ تم اپنے رب سے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو ایزیلی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. کیا مطلب جو ہے ایزیلی ہمیں جو مطلب دکھ رہی دنیا ہوتی میں وہی چیزیں تو ہم تو ہاں جو ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں وہی مانگ رہے ہوتے نان ہیں. بلیورز کے پاس بھی ہیں. اچھا تم بھی وہی چیزیں مانگ رہے ہو. اچھا. تم اپنے رب سے کچھ ایسا مانگو کہ تمہارا مومن ہونا بھی تو ثابت ہو. ہاں وہی گاڑی مانگ لی جو اس کے پاس ہے نان بلیور کے پاس، وہی پیسہ گھر شہرت مانگ لیے تم نے جو نان بلیور کے پاس بھی ہے. تم نے کیا مانگا؟ تم مومن ہو، تم نے اپنے رب سے بھی وہی چیزیں مانگی. وہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں. ایک دفعہ 3 درویش تھے، انہوں نے سنا کہ ایک بڑے کامل بزرگ ہیں، چلو ان سے ملنے چلتے ہیں. ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں دل میں نہ ایک ایک سوال رکھ لیتے ہیں، اگر تو وہ کامل ہیں تو ہمارے سوال کا جواب دے دیں گے. تو ایک نے کہا کہ مجھے نا قصیدہ امام زین العابدین نہیں مل رہا، وہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. ماشاءاللہ. تو اس نے کہا یہ والا قصیدہ مجھے پورا کہیں سے مل نہیں رہا. دوسرے نے کہا کہ میری نا تلی میں بہت درد ہے، نماز پڑھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. تیسرے نے کہا یہ تو تم باتیں کرتے رہو گے، کچھ کھانے پینے کی بھی ہونی چاہیے بات، کوئی حلوہ ہونا چاہیے، تو حلوہ کھلائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. وہ تینوں جب بزرگ کے پاس پہنچے نا تو انہوں نے پہلے سے کہا کہ یہ دیواریں دیکھو، یہ دیوار کے اوپر قصیدہ امام زین العابدین لکھا ہوا ہے، اس کو کاپی پینسل کر لو، نوٹ کر لو. دوسرے سے کہا کہ ادھر آؤ، تمہیں دم کرتے ہیں اور نماز پڑھنے میں آسانی ہونی چاہیے ذرا. تو تیسرے سے کہا وہ بازار کی چیز ہے، بازار سے لے لو، ہم حلوے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تمہارے لیے. تو جو بازار کی چیزیں نا وہ بازار سے لو. اپنے رب کے حضور پہنچو تو کچھ فرق ہونا چاہیے. کسی کی محبت، اپنے نبی کی محبت مانگ لو، ان کی آل کی محبت مانگ لو، کوئی آخرت کی چیز مانگ لو، کسی کے لیے کوئی بھلائی مانگ لو. تم بھی وہی کچھ ہی مانگ رہے ہو رب تعالیٰ سے جو دنیا میں اویلیبل ہے سارا کچھ پہلے. بہت اعلیٰ بات کی ہے واقعی. ہمیں امتی بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہماری جو مانگ ہے نا اللہ سے وہ بہت بڑی ہونی چاہیے. آج مانگے اللہ سے، مانگے جو مانگنا ہے، واقعی وہ نہ مانگے جو دنیاوی چیزیں، اس سے بڑی چیزیں مانگے. بریک لیجئے. جی ناظرین، آج ہمیں ایک ایسا موضوع دیا گیا ہے جو نہ صرف دل کے قریب ہے بلکہ ہر گھر کا حصہ بھی ہے. بہن بھائی کا رشتہ. یہ رشتہ نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی دستاویز، نہ کوئی شرائط، صرف محبت، اعتماد، لڑائی، مسکراہٹ اور بے انتہا قربانیوں کا نام ہے. ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے رشتے بناتے ہیں، کچھ خود بنا لیتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ.
مگر ناظرین بہن بھائی کا جو رشتہ ہے نا وہ رشتہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا پہلا رشتہ بھی ہوتا ہے اور آخری سانس تک چلتا ہے۔ بچپن میں بھائی جو ہوتا ہے وہ بہن کی گڑیا توڑ دیتا ہے، مگر جوانی میں اسی بہن کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہن بھائی کی جو شرارتیں ہوتی ہیں نا اس میں بہن بہت ناراض ہوتی ہے بھائی کے ساتھ بہت، مگر جب سب کے سامنے اس کے اوپر کوئی بات آ جائے تو اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت رشتہ ہے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ جب بھائی یا بہن دونوں میں سے کسی کی اگر شادی ہو جاتی ہے کوئی بھی، تو اس کے بعد جو یہ رشتہ ہے وہ کس طریقے سے نبھانا ہوتا ہے۔ دوریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے، کبھی کبھار بہن نے گھر آنا ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ نے بہن کے گھر جانا ہوتا ہے۔ اچھا، اب پھر بہن کو سپورٹ بھی کرنا ہے، شادی کے باوجود آپ نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، اس کی چیزیں دیکھنی ہے، اس کے مسائل کے اوپر بھی نظر ثانی رکھنی ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں۔ ماں کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی کیئرنگ ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے تو صرف بہنیں ہوتی ہیں۔ بہت پیارا رشتہ ہے یہ۔ آج اس رشتے کو ہم الیبریٹ کریں گے اور ہمارے پاس بڑے خوبصورت مہمان اس پہ بات کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ میں پہلے آپ سے سوری کر دوں، ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں کچھ موضوع کے بیچ میں ہم ایسے پھنسے ہوتے ہیں تو ہم لے نہیں پاتے کالز، مگر آپ کی کوئی ایسی مثال کوئی یاد ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ہمارے ساتھ صاحبزادہ کاشف محمود تو ہیں اور انہی کے ساتھ ہمیں ڈاکٹر عفاف منظور جو ہے انہوں نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی دوبارہ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عفاف، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، کاشف صاحب تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، پروگرام کا حصہ ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اتنا پیارا رشتہ ہے بھائی بہن کا، ٹھیک ہے نا، جن میں جب یہ شادی کے بعد ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے، جو صبح شام ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، آدھی رات کو لیٹ اگر بھائی ہو گیا تو دروازے کھول رہی ہے، اس کے لیے صبح اٹھ کے پراٹھے بنا رہی ہے بہن، ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈھال بن رہی ہے، وہ بہن جب گھر سے جاتی ہے تو بھائی کے اوپر کیا بیتتی ہے، بھائی کو کیا فکریں ہوتی ہیں اور ذہنی کیا سچویشن ہوتی ہے اس ٹائم پہ؟ فضا، بہت خوبصورت موضوع ہے آج کا، اور میرا خیال میں یہ موضوع ہر گھر کا موضوع ہے جہاں پہ بھی بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اور یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپس ان دا ورلڈ آفٹر دا ریلیشن شپ آف پیرنٹس اینڈ کڈس۔ ماں باپ کے بعد سب سے خوبصورت ترین پہلا رشتہ، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سبلنگز یا بہن بھائی ہوتے ہیں دے آر فرسٹ فرینڈس، دے آر فرسٹ کرائم پارٹنرس، اور ایون فرسٹ کمپیٹیٹرز بھی، یعنی مقابلہ بھی سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی جو بھی اسکلز سوشل اسکلز ہوتی ہیں وہ سب کی سب بہن بھائیوں کی آپس میں ہوتی ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے پھر وہ اپنے اسکولز میں فرینڈس بناتے ہیں یا پھر آگے چلتے ہیں، بٹ سب سے پہلا جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ اٹس ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ، اور انٹل اور انلیس کہ جب وہ ماں کے اس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ماں کے چولہے کے اوپر ہوتے ہیں سارے، تو سب کے سب جو ہے نا ان میں بڑا پیار محبت ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر پیرنٹس اور آفٹر میرجز جو ہیں وہ بہت سارے اختلافات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے، بلکہ یہ ہمارا شاید کلچر یا کا حصہ نہیں تھا۔ ہمارے کلچر میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہاں ہمارے کلچر کی بہت ساری خوبصورتیاں بھی ہیں، اور خاص طور پہ بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ یا رشتہ داریاں جو تھیں وہ بڑا خوبصورت رشتہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی اب جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ویسا نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے معاشرتی مسائل بھی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھیں جو ماں باپ کو نہیں سمجھانی پڑتی تھیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو سمجھا لیتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے جو بچے ہیں ان کو آپ تربیت اس انداز سے نہیں کر پاتے تھے، تو آپ کے گھر میں جو بڑے ہوتے تھے، تایا ہوتے تھے، کوئی بعض اوقات پیار لاڈ محبت میں چاچو ہیں، پھپھو ہیں، سب یہ ریلیشن شپس ایسے بچے کو سنبھالتے تھے، پالتے تھے، اور ان کی تربیت بھی کر جاتے تھے پیار میں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہن بھائی آپس میں ایک میز پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، کوئی مکالمہ نہیں کر سکتے، کوئی اختلاف کو جو ہے وہ ریزالو نہیں کر سکتے، تو وہ پیشنس ہم اپنے بچوں میں کیسے لے کے آئیں؟ اور اس کا جو اثر ہے وہ تھرو آؤٹ لائف چلتا ہے، بلکہ انٹر جنریشنز چلتا ہے، یعنی نسلوں تک چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن فیملیز میں جو ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیلف فیملی کے طور پہ بڑا اچھا گرو کریں گے اور ہم اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں اور ان کی بہت اچھی بانڈنگ بنا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ آپ کسی ایک انسان کی نفرت اپنے بچے کے دماغ میں یا دل میں ڈال کے اور آپ یہ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ باقی ریلیشن اپنے بھائی بہنوں کی برائیاں کرتے ہیں. بالکل دیکھیں نا, آپ جب ان کے سامنے اپنی نند کی برائی کریں گی, اپنے بھائی کی برائی کریں گے یا اپنی بہن کی برائی کریں گے, کسی کی بھی برائی کریں گے, تو بچے وہ سب سن رہے ہیں, ان کے دماغ میں وہ سب چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں اور فیوچر میں ہو ہی نہیں سکتا. ماموں بیٹھے ہوئے ہیں تو امی کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اماں تو ہے تو ان کو سنا رہی ہیں, پھر اماں یہ کہہ دے رہی ہیں کہ اگر ماموں آ گئے تو باہر سے بول دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, میں گھر پہ نہیں ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرانے زمانوں میں, بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, ہم لوگوں کے دور کی بھی بات ہے کہ ہمیں ڈر بھی ہوتا تھا, احترام بھی ہوتا تھا اور محبت بھی ہوتی تھی, انتظار ہوتا تھا کب آئیں گے ہم, کب رہنے جائیں گے. بالکل کتنی اور اب جیسے آج کل سمر ویکیشن عید سے زیادہ کی خوشی وہ ہوتی تھی کہ جب ہم اپنی خالہ کی طرف رہنے چلے جائیں. سمر ویکیشن ہے تو سمر ویکیشنز میں تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارا ایسے ہی ہوتا تھا کہ 15 دن ہم فلاں کے گھر جا کے رہ رہے ہیں, خالہ کے گھر جا رہے ہیں, 15 دن کوئی ماموں کے بچے ہمارے گھر آ رہے ہیں, کوئی پھپھو کے بچے آ رہے ہیں, ہم پھپھو کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اتنا مزے کا ہوتا تھا کہ ہماری پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ ہم نے سمر ویکیشنز کے 3 منتھس, تب سمر ویکیشنز بھی آلموسٹ 3 منتھس کی ہوا کرتی تھی, اور انتظار رہا کرتا تھا کہ کب چھٹیاں ہوں گی, کب کوئی ایونٹس آئیں گے, اور سارا دن ان ایونٹس پہ, موقعوں پہ, جیسے ابھی محرم کا مہینہ ہے تو اس میں بھی مطلب دکھ سکھ ہر چیز جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کرنا, تو ساتھ کچھ اہتمام. اچھا میں آپ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, پہلے ٹائم پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں, پہلے ٹائم پہ رشتے میں یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جو یہ ماموں ہے یہ غریب ہے تو اس کے گھر جا کے نہیں رہنا, غریب ہے امیر ہے پیسہ میٹر نہیں کرتا ہوتا تھا پہلے زمانے میں. پہلے اچھا مزہ آنا, بس یہ امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں پیرنٹس, ٹھیک ہے, اور ماموں کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, رہ رہے ہیں, خالہوں کے گھر میں رہ رہے ہیں, اکٹھا ہو رہے ہیں, یا پھر خالہ ماموں سارے مل کے, سارے کزنس ایک گھر میں کسی کے بھی گھر. اب وہ گھر میں ٹین کی چھت ہے, بارش ٹپک رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, واش روم ایک ہے, لائن میں قطار میں کھڑے ہوئے دانت مانجنے کے لیے صبح اٹھ کے, کچھ بھی ہے, مگر بیٹھ کے ادھر انجوائے کرنا ہے, یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. آج کے دور کا بچہ یہ کہتا ہے اس گھر میں اے سی نہیں ہے, ہم نے ماموں کی طرف نہیں جانا. اللہ کی قسم سچی بات بتا رہی ہوں آپ کو, صحیح کہہ رہی ہیں, ان کا اے سی خراب بھی ہو جائے نا اگر, تو کہیں گے ہم نے نہیں جانا ہے. اگر ان کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو کہیں گے نہیں, اپنی گاڑی نکالیں, اپنی گاڑی پہ جانا ہے, وہ لینے نہ آ جائیں ہمیں اس گاڑی میں. کوئی بھی ایسی بات, یہ مجھے کھلتی ہے کیوں آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے. اصل میں پہلے غریبی ہوتے تھے, امیری جو تھی نا کہیں کم نظر آیا کرتی تھی. اچھا گاڑیاں کم ہوتی تھی, شوق ہی نہیں مجھے لگتا ہے پہلے اتنے لوگوں کو ہوتا تھا نا, اس کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے, پاگل نہیں تھے. اگر بینک چھوٹے تھے نا تو دل بڑے تھے, اب بینک بڑے ہو گئے دل چھوٹے ہو گئے, تو دلوں میں گنجائش نہ کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی بھی ہمیں جو ہمارے ایسے ریلیشنز ہیں نا جی جہاں پر محبت ہے, وہاں پر ابھی بھی یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ اے سی اور نان اے سی اور یہ سارا کچھ, لیکن دراڑیں پڑتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. بہن بھائی کا ریلیشن شادی سے پہلے کا اور ہوتا ہے, شادی کے بعد کچھ مختلف ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی بہن کی یا بیٹی کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ تم نے جب دوسرے گھر میں جانا ہے تو دوسرے گھر کے مزاج میں ڈھلنا ہے. ایک تو ماں باپ کا گھر, ماں باپ کے گھر میں تو ویسے ہی بہت عیاشی ہوتی ہے, بیٹیاں تو ہمارے گھروں میں تو ایسے گڑیوں کی طرح سے پلتی ہیں. اگر بھائی بڑا ہے تو باپ کی جگہ پہ, اگر بہن بڑی ہے تو ماں کی جگہ پر ہے. تو وہ گھر کے اندر تو بہنوں کو بیٹیوں کو تھوڑی سی اور نرشمنٹ ملتی ہے. ہاں تربیت کے حوالے سے سختی سختی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میری بہنوں کو اماں جی جو ہیں وہ اکثر کہا کرتی ہے, وہ تم نے خالہ کی بیٹی دیکھی ہے, وہ کتنا کام کرتی ہے, تم ہر حرام, تم لوگ تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں کام کرتے ہوئے. اور اس ٹائم پہ یہ باتیں کہنا برا نہیں لگتا تھا, اگر کہتے تھے تو بلکہ ہم کچھ سیکھتے ہوتے تھے کہ واقعی یار اس کی تعریف ہو رہی ہے, ہم نے بھی یار اپنی تعریف کرانی ہے. ہاں ہم نے بھی اپنی بات کروانی ہے کہ امی بیٹھ کے نا ہماری تعریف کریں کہ یار, وہ مجھے یاد برا نہیں مانتے تھے. اور اب بچے پٹاخ سے کہتے ہیں آپ ہمارا کمپیریزن کر رہی ہیں, why you doing this, ہاں ہم اور ہیں, مطلب اتنی اویئرنیس, اوور اویئرنیس ہے. بچے آپ کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ what is this, why you doing this. تو وہ اب میری بہنیں جب کبھی بیٹھتی ہیں نا تو اماں جی کے ساتھ کہتی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے, آپ ہمیں ہمیشہ کمپیئر کرتی رہی ہیں اس کے ساتھ, فلانے کے ساتھ, یہ تو. لیکن یہ بہرحال
ایسا خوبصورت ریلیشن کافی ہے. پیا آپ نے ساتھ جی ساتھ؟ جی الحمدللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے یہ والے جو ایسے ریلیشن ہیں نا کہ یہ آپ توڑ نہیں سکتے. واہ. کوئی فارمولہ نہیں ہے. باقی جو مین میڈ ریلیشنز ہیں نا ان میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے, توڑ سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں, پھر جوڑ سکتے ہیں, پھر توڑ سکتے ہیں. لیکن یہ والے ریلیشن جو خدائی ریلیشن ہے, خون کے رشتے ہیں, یہ ٹوٹتے نہیں ہیں. کاشف صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے, سب کے ساتھ اس گفتگو کو ذرا اور مزید سے ایلیبریٹ کریں گے. اللہ بخشی میری امی کہتی تھی جو رشتے توڑے نہیں جا سکتے نا ان کے ساتھ فضول میں پنگے بھی مت لو, لڑائی مت کرو, فضول میں منہ بنا کے اپنے گھر کا ماحول اور اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو خراب مت کرو, کیونکہ جن رشتوں سے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے نا ان کے ساتھ منہ بنا کے بھی کوئی فائدہ نہیں, لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا, میں جو بات کہہ رہی تھی کہ جن رشتوں کے ساتھ آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ناراضگی لڑائی کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں, مگر آپ ایک بات واصف علی واصف صاحب کی کرتے ہوتے ہیں, وہ ذرا بتا دیں. آپ کہا کرتے تھے کہ جن کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے زندگی میں بھی انہیں نہ چھوڑو. ہاں کیا بات ہے, دیکھیں ہے نا. ہاں یہ دیکھیں کہ اب ایک اور بھی بات کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو تمہارے جانے کے بعد سچ میں غم ہونا ہے انہیں زندگی میں خوشی ضرور دے کے جاؤ. واہ. یہ وہ آپ کے ریلیشنز ہیں, خدائی ریلیشن, جن اگر آپ خدا نہ خواستہ ہو جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو واقعی دکھ ہوگا, تو ان کو زندگی میں خوشی ضرور دو. کیا بات ہے. اور مجھے ذاتی طور پر ویسا صاحب نے کہا تھا کہ بہنوں سے کبھی نا حساب نہیں کرنا, کاپی پین پکڑ کے نا بیٹھ جانا, انہیں بے دریغ دینا, حساب کے بغیر دینا. اچھا, مگر ایک مسئلہ ہے یہاں پہ, عفاف آپ کو بھی میں پوچھوں گی کہ جب گھر میں کچھ اچھا کھانا پکتا ہے تو خاص طور پہ جو اس میں سے بوٹیاں ہوتی ہیں وہ نکال کے رکھ دی جاتی ہیں کہ بیٹے نے کھانی ہے, بیٹا آئے گا, تو بہن کو کمپرومائز کروایا جا رہا ہوتا ہے. اب یہ پیرنٹس کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ پیسے اگر پاکٹ منی دینی ہے باپ نے تو بیٹے کے لیے پاکٹ منی نکال دے گا کہ یہ ہے اس کے لیے, تو بیٹی کو نہیں دے گا. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں ابھی, ٹھیک ہے, اور بیٹی کو اگر دے بھی مطلب اس کی کوئی باندھے گا نہیں پاکٹ منی اسپیشل. میں نے دیکھا بہت کم گھروں میں کچھ تھوڑا بہت, مگر حساب میں پھر بھی اس کو کم, لڑکے کو زیادہ. پھر گاڑی اگر سب سے پہلے کوئی دلانی ہے, لڑکی بھی کالج جا رہی ہے, لڑکا بھی جا رہا ہے, دونوں بچوں میں, تو لڑکے کو پہلے جو ہے نا اچھی کو گاڑی دلائیں گے اور لڑکی کو کوئی ٹھڈی پجی چھوٹی ایون کہ یا پھر بولیں گے تم اس کو چھوڑ دینا. کوالیفیکیشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو اکثر بہتر اسکول میں جہاں پہ اچھی فیس وہ دے سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم بیٹے کو اچھا پڑھا رہے ہیں. تو بہنیں کمتر فیل نہیں کرتی ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, اور یہاں سے رشتہ بھائی بہن میں بھی نہیں خراب ہوتا تھوڑا بہت. ویسے میں نے یہ دیکھا کہ بہنیں ہمیشہ بڑی کمپرومائزنگ ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمز. وہ شروع سے ہی کمپرومائز سیکھ لیتی ہیں اور وہ سیکھ لیتی ہیں, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس بہت برے ہوتے ہیں نا. اس میں یہ ہے کہ وہ بچی جس نے کل کو عورت بننا ہے وہ شروع سے ہی سیکھ لیتی ہے کہ میں کمتر ہوں, اور وہ کمتری کا احساس اس کا ساری زندگی نہیں نکلتا. اور اس کے اوپر جو میل ہے وہ خونی رشتہ نیچرل ہے, باپ اور بھائی کی محبت وہ اس کے اندر رہنی ہے, وہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے. لیکن جب وہ معاشرے میں جاتی ہے یا آگے میریٹل ریلیشن شپس میں جاتی ہے اور وہاں پہ جو باقی رشتے اس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہی ہوتی ہے. اچھا, اس کمتری کو کور کرنے کے لیے بعض اوقات وہ غلط انداز سے اپنے حقوق کے لیے بھی بات کرنا شروع کر دیتی ہے, یا کچھ ایسی چیزیں شروع کر دیتی ہے جیسے کہ کوئی چیخنا چلا کے اپنا اظہار کرنا, یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا, یا اس بات کا احساس خاص طور پہ یہ بڑا کامن ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے, ابھی بھی کہا جاتا ہے, مائیں یہ کہتی ہیں کہ تمہاری جب شادی ہوگی نا تو پھر تم جا کے اپنے شوق پورے کر لینا. ہاں, یہ کیسا لفظ ہے نا, شادی کے بعد اپنے شوق پورے کرنا. ہاں یار, مطلب یہ وہ سب سے میرے خیال میں بدترین جملہ ہے جو کسی بیٹی کو جو ہے نا یا بہن کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو یہ شوق پورے. اب شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ایک اگلی کہانی. وہ اور طرح کا شوق لگتا ہے. ہاں, وہ شوق لگ جاتا ہے, شوق تو پورا نہیں ہوتا. وہ بیچاری اسی انتظار میں رہتی ہے کہ میں نے ماں باپ کے گھر کرنے تھے کہ میں نے بعد میں کرنے تھے, تو چاہو تو پورے ہی نہیں ہو پا رہے پھر اس طرح لڑکی کے. اچھا, یہ جب بٹوارا ہوتا ہے جائیداد کا بھی ماں باپ کے انتقال کے بعد, وہاں پہ بھی بھائی بہنوں میں بڑی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اتنا خوبصورت رشتہ جو بچپن میں چھوٹی چھوٹی نوک جھوک پہ یہ لوگ خوش ہوتے تھے, اپنے آپ کو بہلاتے تھے, یہاں پہ یہ نوک جھوک بڑی ہو جاتی ہے کہ جو حصہ جو بہن کا بنتا ہے اس کو کمپرومائز کروایا جاتا ہے کہ تم چھوڑ دو یار, مجھے ضرورت ہے, میرا کام سیٹ نہیں ہے, میرا کاروبار نہیں ہے, یار تم لے کے کیا کرو گی, تمہاری تو شادی ہو گئی ہے.
وہ چھوڑ دیتی ہوتی اللہ ہیں. معاف فرمائے. تو یہاں غلط نہیں ہے اس کے حق پہ؟ غلط نہیں، انتہائی غلط ہے. اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، بہن کو پوچھنا نہیں چاہیے. ایسے ایسے واقعات دیکھ رکھے ہیں کہ بہنوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرنے کی جائیداد ٹوٹ جائے گی، یا کسی ایسے کے ساتھ کر دینی جو کہ اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتی وہ. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امی ابو کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری شادی کرائی، شادی کا خرچہ، تمہارا جہیز، کپڑا پانی، زیور دیا تھا، اب جائیداد میں سے کون سا حصہ مانگ رہی ہو؟ یہ میں نے اپنے پاس سے دیا تھا، اسی میں سے دیا ہے. جی جی، انتہائی فضول بات. اور جو بھائی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، وہ بچا کے دیکھ لیں، بچا کے دیکھ لیں، نہیں بچے گا، کھا جائے گی اولاد ان کی ان کو. آج کسی کا حق ماریں گے نا تو کل حق والا جو ہے نا وہ کسی طرح سے آپ سے لے کے رہے گا، اور وہ اس دنیا میں دیکھ کے جائیں گے کہ جو اس نے حق مارتا ہے لوگوں کا، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک حدیث یاد آ گئی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. بڑھ کے دو. صلہ رحمی کیا ہے؟ یعنی آپ رحم کرنا کیا ہوتا ہے؟ رحم وہ ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے، دوسرا زیادتی بھی کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر رحم کرنا ہے، آپ نے اس کو دینا ہے. تو رشتہ داروں میں اگر اکثر زیادتیاں ہو بھی جاتی ہیں تو آپ ان کو معاف کیجئے. اور رشتہ داروں میں سب سے اہم جو ہے نا وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. مطلب قرآن پاک میں سورہ نساء میں بڑا واضح یہ فرما دیا گیا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرو، اور اس کے بعد پھر اقربا. وہ اقربا کون ہے؟ وہ اقربا میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کے بہن بھائی آتے ہیں. تو اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی ماڑا ہے، کسی کا آپریشن ہونا ہے، کسی کا علاج ہونا ہے، یا وہ صاحب حیثیت نہیں ہے جن کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں، کالجوں میں بیٹیاں پڑھ سکیں، یا وہ اپنی بیٹی کی شادی سے اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ شادی کے اخراجات نہیں ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بہنوں سے یا بھائیوں سے باقیوں سے مانگ نہیں سک رہا، تو کیا باقی بھائی بہنوں کو خود نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے حالات ماڑے ہیں، ریٹائرڈ ہو گیا ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، بیٹی والا ہے، کیا ہم اس کی کالج کی فیس باندھ دیں اس کی بیٹی کی، یا کچھ بغیر پوچھے کرنا چاہیے یہ کام. یس سر، یہ رہنمائی کیجیے. میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں، اس پہ رہنمائی کیجیے. ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ وہ ڈونیشنز کے نام پہ، صدقات کے نام پہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو بہت بہت لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بہن بھائی جو ہے وہ ان کے پاس رہنے کی چھت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اسی میں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یا یہ ڈیزرو نہیں کرتا. بھائی آپ کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ اچھا جیسے وہ آپ کا فرض ہے، فرض سے آپ جو ہے نا وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے، اس کا آپ کو حساب دینا ہے. وہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ کا بہن بھائی اگر کسی مجبوری میں ہے، کسی کمزوری میں ہے، کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے. میرے پاس چونکہ بہت سارے ڈسیبلٹیز والے کیسز آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہن بھائیوں کو اکثر جو ہے نا وہ ڈسیبلڈ قرار دے کے، یا ہوتے بھی ہیں جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ، ان کے حق سے جو ہے نا وہ محروم کر دیا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے یہ سنبھال نہیں سکتا اپنی جائیداد، یہ کیسے مینیج کرے گا؟ اگر کوئی ڈیف ہے، سن بول نہیں سکتا، تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو مینیج نہیں کر پائے گا، یہ بچی تو مینیج نہیں کر پائے گی. تو یہ آپ پہ فرض تھا کہ آپ نے اس کا حصہ دینا تھا. وہ مال آپ اپنے اوپر اگر لگاتے ہیں یا اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں تو جیسے سارے کہہ رہے تھے مشہور ہے کہ بالکل اول خیش بعد درویش، کہ پہلے آپ کے رشتہ دار، اس کے بعد اگر آپ نے دینا ہے تو کسی درویشوں کو، غریبوں کو آپ بانٹے، ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلا آپ کے پیسے پہ حق آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی کا. اچھا ایک وہ بڑا وائرل چل رہا ہے آج کل، کسی بندے نے نا روڈ شو پہ جا کے کسی عام بندے، آپ نے بھی سنا ہوگا، عام بندے سے پوچھا ہے کہ بھائی رشتہ دار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کے، تو کہتا ہے رشتہ دار مجھے پسند ہی نہیں ہے، رشتہ دار کا نام جہاں پہ بھی آ جائے مجھے پسند ہی نہیں. تو یہ والی لائن بڑی وائرل چل رہی ہے، اس کو میوزک پہ لگا کے، اس کو ٹرینڈنگ پہ، ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے یہ بات. اور جو بچے بڑے سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں، بڑا اس کو سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس پہ ریلز بنا رہے ہیں، دے پروموٹنگ کہ ہاں مجھے رشتہ دار پسند ہی نہیں. اب یہ رشتہ داریاں جو ہے یہ تو رشتے تو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے نا اتنے خوبصورت، مجھے پسند ہی نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رشتے کو پسند ہی نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پروموٹنگ دس تھنگ، ادھر کوئی نہیں روک رہا، ادھر ہمیں کوئی نہیں پوائنٹ کر رہا. اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہاں کہ بھائی یہ رشتہ دار جو اسٹرینتھ ہے یہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبیلوں میں اور شعبوں میں اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہاری شناخت ہو سکے. واہ، قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو قبیلے ہیں یہ اب تمہاری شناخت ہے، کہ یہ تمہارا خاندان ہے، یہ تمہارا قبیلہ ہے.
یہ تمہاری شناخت ہے، اور جب یہ قبیلہ کبھی اگر خراب ہوگا تو یہ تمہاری شناخت خراب ہوگی. اپنی شناخت کے اوپر کام کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو بڑھاؤ. وائس صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے اور بڑی دردناک بات ہے کہ جس فیکٹری کا میں مالک ہوں میرا بھائی اسی فیکٹری میں ملازم ہے. اب یہ اس قانون کے خلاف ہے بات بھائیوں کے کہ اگر تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. سر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ بریک کے بعد میں نے آپ دونوں سے کرنا ہے، دونوں سے الگ الگ جواب چاہیے. میں کہتی ہوں آج کے ہمارے اس ٹاپک کا سب سے بڑا سوال ہے، بریک کے بعد پوچھوں گی. جب بھائی بہن کے رشتوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، مگر ایک سوال جو میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ میں پوچھوں گی، میں پوچھنے لگی ہوں. کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مگر اس کے پاس پیسہ اچھا خاصا ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہوتا ہے، صحیح، تو جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی آگے اولاد تو کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنا سارا پیسہ سب کچھ اپنی جائیداد ٹرسٹ کے نام کر کے چلے جاتے ہیں. مگر انہی کے اگر کوئی بہن یا بھائی جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے یا کوئی ماڑی حالت میں ہے یا کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو ادھر 1 روپیہ 1 ٹکا نہیں دے کے جائے گا، تو کیا اس کی قبولیت ہے؟ از دیٹ اے رائٹ تھنگ؟ اس کی وہ سب کچھ جن لوگوں کو دے گیا ٹرسٹ میں، غربا میں، سب کو، مسکینوں کو، تو وہ جو ادھر دے دیا مال اور ادھر نہیں دیا تو وہ قبول ہے، وہ بیسٹ ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا ایک پورشن قبول ہے. اس کا ایک پورشن، یہ کیسا پورشن ہے؟ جو غریبوں کی خدمت کا پورشن ہے نا وہ قبول ہے. اچھا. لیکن جہاں پر حق کی بات ہے کہ یہ بہن کا حق تھا، یہ بھائی کا حق تھا، اس کو دینا چاہیے تھا، مدد کرنی چاہیے تھی، ادھر پوچھا بھی جائے گا کہ آپ کے ذمے آپ کے بہن بھائی بھی ہیں. یہ جیسے ماں باپ کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ امیر ہے اور مجھے اپنے پیسے وہ خرچ کرنے نہیں دیتا، نہ مجھے دیتا ہے وہ. تو آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا تو کہا کہ تم اور تمہارا پیسہ تمہارے باپ کا ہے. اب جب باپ کا پیسہ ہے تو باپ اسے خرچ کرنے کا اہل بھی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ریلیشن خون کی ہے آپ کی، ان کی مدد آپ کے اوپر حق بھی ہے اور آپ کے اوپر فرض بھی ہے. اور روز محشر اس کے اوپر آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ تیرا بھائی غریب تھا اور تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تیری بہن غریب تھی تو اس کی مدد کر سکتا تھا اور تو نے نہیں کی. اب یہ جو دیکھیں، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ بہن بھائی کو نہیں دے رہے اور ادھر دے رہے، یہ کوئی کھنس ہے. سمجھ نہیں میری بات؟ یہ کوئی زندگی کے اندر وہ کوئی جھگڑا ہے جو وہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر رہا اور وہ اس نے ضد میں آ کے پیسے باہر دے دیے کہ یہ میں کسی چیریٹی کو دینا پسند کروں گا، ان کو نہیں دینا پسند کروں گا. اب چاہے وہ اس کی میریٹل لائف کی وجہ سے بیوی کے کہنے میں آ کے اس نے نہیں کی، یا بہن بھائی کے ریلیشنز اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس نے وہ بہن بھائی کی اس طرح سے خدمت نہیں کی. لیکن اگر ہو بھی جائیں تو بھی دل بڑا کرنا چاہیے. بڑے دل والوں کے نا بڑے ثواب ہوتے ہیں اور بڑے دل میں راحت ہوتی ہے. آپ زندگی میں ایسے کام کر کے جائیں کہ آپ کے بعد انہی لوگوں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے. تو جن لوگوں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے انہیں زندگی میں خوشی ضرور دے کے جائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو مسجدوں میں پنکھے لگوا دیے، اے سی لگوا دیے، وہ چور اتار کے لے جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، پنکھے جو لگے ہوئے ہیں ہاں چٹائیاں لگوائیں، ہم نے جان نمازیں لگوائیں، ہم نے یہ کیا، مسجد تعمیر کروائی ہیں، ہم نے اتنی ساری، ہم نے تو پیسے ادھر دیے ہیں، تو یہ ہمارا ہمیں سال ثواب وہ ملے گا، وہ جو بچہ سے پارا پڑے گا، قرآن پڑھے گا، وہ قرآن شریف ہم نے دیے ہیں، یہ دیے ہیں، وہ دیے، وہ ہمیں پہنچے گی. ان کو کیا دے کے ہمیں کچھ پہنچنا ہے؟ تو ہمیں زندگی میں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہمیں مرنے کے بعد بھی دیں گے، تو ان بھائی بہنوں کو کیا دینا؟ وہ یہ دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جھگڑے کہلاتے ہیں جی حقوق العباد، کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں. واہ. اللہ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ چھوڑ سکتا ہوں، حقوق العباد نہیں چھوڑے جائیں گے. کیا بات ہے، بڑی پیاری ڈیپ لائن ہے یہ. دیکھیں یہ ہمیں پتہ تو ہے اس بارے میں، مگر ہم حقوق العباد اس طریقے سے پورے کوئی نہیں کرتے. اچھا بھائی بہن کے رشتے کی جہاں بات ہو رہی تھی، وہاں پہ جب شادیاں وادیاں ہو گئی ہیں، بچے سب کچھ ہیں، کھانے وانے پہ جا رہے ہیں، ان میں سے موسٹلی یہ ہے کہ جیسے آپ مجھے کھانے پہ لے کے گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی کو بھی لے کے گئی ہیں آپ کھانے پہ، ٹھیک ہے، جیسے ہی کھانے کے بل دینے کا ٹائم آئے گا تو آپ کا فون آ جائے گا. کیوں؟
یعنی بہن کا فون آ جائے گا, کسی کا بھی, ہم رشتے آپس میں تینوں مطلب ہیں بل نا, پے کرنے کے مطلب ٹائم آپ پہ لے کے گئی ہیں کھانے پہ, ہاں, اور بل آپ نے بچے دینا ہاں ہے, بل آپ نے اچھا دینا تھا نا, آپ لے کے گئی ہیں, آپ کا فون اینڈ ٹائم پہ بل ٹائم پہ آ جائے گا, آپ اٹھ کے سننے چلی جائیں گی یا آپ بزی ہو جائیں گی, تو جو ویٹر ہے وہ بل ان کو دے جائے گا یا مجھے دے جائے گا. تو یہ بھی بھائی بہنوں میں بڑی خنش رہتی ہے کہ بھائی کیا چکر ہے یار, کیا چکر ہے. اور ہم بڑے فخر سے کہ نہیں 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 دے دیا ہو گیا آپ نے بل ہو گیا کیا ہو گیا, کوئی ایک ہی بات ہے, مگر اندر سے ہم خوش کوئی نہیں ہوتے اس وقت, ہم کہتے ہیں یہ تیسری مرتبہ بھی ہم پہ ہی پڑا ہے. دیکھیں نا, یہ دکھاوا ہے نا سارا, آج کا جو اب سارا ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس وقت وہ دکھاوے کا سسٹم ہے. آپ جیسے پہلے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پہلے زمانے میں یا پہلے جو ماحول تھا وہ بالکل مختلف تھا, کہ تھوڑی جگہ پہ کم آسائشوں کے ساتھ بھی بہن بھائیوں میں بہت خلوص اور محبت تھا. اب ہم بڑے سے بڑا ریسٹورنٹ بھی چوز کرتے ہیں, ہم پارٹیز بھی ارینج کرتے ہیں, سیلیبریشنز بھی کرتے ہیں, لیکن وہ خلوص نہیں ہے, وہ نیت نہیں ہے. اور یہ تو بڑا کامن ہے آج کل, مطلب اکثر فرینڈس بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آف کورس دس از ناٹ اے رائٹ تھنگ, ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے, مورلی ٹھیک نہیں ہے. اگر بہن اپنے لیے ایک جوڑا لے رہی ہے, ایک بھائی کے لیے نہیں لے سکتی, بالکل لے. اچھا ویسے بھائی کی اچھی شلوار کی قمیض کا قربانیاں کپڑا کتنے کا کوئی آ جائے گا, 4,000 کا لے لے. بہنوں کی قربانیاں تو بڑی مطلب مشہور ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہن اور اس کے ساتھ میں اس کے بھائی تھا, اس کا شوہر تھا اور اس کا بیٹا تھا, انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ ثابت ہوا کہ یہ سب مجرم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو مار دو, اور بہن کو جو ہے نا وہ چونکہ عورت ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں, اس کو رہنے دیں, اس کی جان نہ لیں. عورت نے کہا کہ آپ مجھے میری جان بخش رہے ہیں تو آپ میرے ہی کہنے پہ میرے یہ سب جو میرے بھائی ہے اور میرا بیٹا ہے اور میرا شوہر ہے, اس کی بھی آپ جان بخش دیں. تو انہوں نے, جج نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایک کو چوز کر لیں, ہم ایک کو بخش دیتے ہیں, لیکن چونکہ 2 لوگوں کی جان گئی ہے تو 2 کا تو لازمی جو ہے نا وہ آپ نے خون کا بدلہ دینا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرا شوہر بھی نے آ سکتا ہے, میرا بیٹا بھی میں پیدا کر سکتی ہوں, لیکن میرا بھائی جو ہے نا وہ نہیں دنیا میں دوبارہ آ سکتا, نہ میری ماں ہو اور نہ میرا بھائی پیدا ہو. تو بہنوں کی تو محبت یہ ہوتی ہے. اور باقی ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں نا بہنیں شروع سے قربانیاں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شروع سے قربانیاں دینا شروع کر دیتی ہیں کہ چلیں جی کمپرومائز کر لیتی ہوں, میں کم کھا لوں گی, میرے بھائی اچھا پڑھ رہا ہے اس کو ماں باپ پیسے دے رہے ہیں, اپنی شادیاں نہیں کرواتی, شادیاں نہیں کرواتی, تو بھائی نے بالکل بزنس کرنا ہے, کام کرنا ہے, یا کام کر دیں, پڑھنا ہے, ایون کہ شادیوں کے بعد شادیوں کے بعد بھی آپ دیکھیں نا اپنے میکے والوں کو کیسے کور کرتی رہتی ہیں, عمر نکل جاتی ہے, کہ خود سے لے آئیں کپڑے اور کہہ دیا یہ تو میرے بھائی نے دیا ہے, یہ تو میرے, تو بہنوں کی تو عزت بہت زیادہ عزت بنوانے والی وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر والوں کی عزت رکھتی ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی ان بہنوں کو اپنے گھر والوں کی عزت رکھتی ہیں, اپنے سسرال کی بھی رکھا کریں ویسے, دونوں کی رکھنی چاہیے. اچھا اب ایک اور پہلو ڈسکس کروں گی, وہ بھائی جو اپنی بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو گالیاں گندے گندے لفظوں سے پکارتے ہیں, وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو بددعائیں دیتے ہیں, وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو گندی زبان سے بازارو کہہ دیتے ہیں, ہاں جی, ان بھائیوں کے لیے کیا انہیومن ہے, جاہل ہیں, جانور ہیں. اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں بہت سے جو لوگ, نہیں رکھ سکتے, وہ اپنی بیویوں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے, اپنی اس کی بہن سے نہیں, بیوی کی نہیں بن رہی ہے اگر اس کی بہن سے, تب بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کر دیں گے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو عورت کو کم ظرف سمجھتی ہے, اس کو کہہ دیں گے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ٹائم میرے, وہ مینٹیلٹی ہے میری بیوی کو پسند نہیں ہے, عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو مرد کو سپیریئر سمجھتی ہے. اور یہ آج کے دور میں نہیں, ہمیشہ سے ہی بہت گھٹیا بات ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت افزائی سے کہا ہوا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی یا بات کرنے والے. میں نے بڑی بہنیں میں نے بھی دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی, اللہ معاف کرے. والد کا بڑا کیا ہوا, بھائی نے مارا تھا, اس میں والد کا بڑا کردار ہے. فضا میرے 2 بھائی ہیں, ایک مجھ سے ہاں. چھوٹا ہے ایک مجھ سے بڑا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ظاہر ہے جیسے بچے ہوتے ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں اور لڑکوں میں تھوڑی سی جان اور طاقت زیادہ ہوتی ہے, تو میرے والد صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی میرے بھائیوں کو کہ تم نے زبان سے جو بھی اختلاف ہے آپس میں کر لو, لیکن ہاتھ کبھی نہیں لگنا چاہیے اس کو. اور وہ ایسا مطلب ان کے ساتھ تھا کہ کبھی آج تک پھر انہوں نے کہا ہی نہیں. تو والدین کی تربیت کا بڑا رول ہے. اب جو بھائی دیکھے گا کہ اس کا باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے, اپنی بہنوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, اس کو بھائی کو کہہ رہا ہے, بہن کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جو تمہارا بھائی کہے گا وہ ساتھ جائے گا تو کام ہوگا, وہ یہ کہے گا تو تم نے اس سے اجازت لے کے جانی ہے, اور پھر ساتھ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا کہ نہیں وہ تمہاری عزت کا رکھوالا ہے. لیکن یہ کیسی عزت ہے کہ جو آپ گھر میں تباہ ہونی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, طاقت مرد کے پاس زیادہ ہے, جسمانی طاقت, اللہ نے اس کو جسمانی طاقت زیادہ دی. عورت کے پاس صبر زیادہ ہے, تو یہ اس کی طاقت ہے.
کمزوری نہیں ہے یہ. ایک بات بتائیں نا, اسکول میں, کالج میں, ٹھیک ہے, اگر بھائی کو یہ پتہ چلے کہ بہن آ کے شکایت کری ہے گھر پہ کہ مجھے اس لڑکے نے چھیڑا, میرے ساتھ بدتمیزی کی, میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی, تو بہن کو مارنے کے بجائے, بہن کی پڑھائی چھڑانے کے بجائے, بہن کو اسکول سے فائر کروانے کے بجائے, ٹھیک ہے, جا کے اس لڑکے کو پوچھے نا, اس لڑکے سے سوال کرے نا, اس کا گلیبان پکڑے نا, اس کو پوچھے تو نے میری بہن پہ آنکھ کیسے نکالی, میری بہن تھی. آپ بہن کا اسکول کالج چھڑوا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کی شادی کراؤ, ابو اس کی شادی کرائے, اس نے میری ناک کٹا کے رکھی ہوئی ہے, لڑکے پیچھے لگائے ہوئے اس نے لگائے ہوئے, یا پھر کوئی ایسی ذمہ داریاں جو آپ نے لی اور آپ اس کو چھوڑنے نہیں جا رہے, آپ کو اس کی سپرویژن نہیں کر رہے, آپ اس کے جیسے آپ کو ایک بنایا گیا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. بھائیوں کی بھی تو غلطیاں ہیں نا یہاں پہ. اس کو چھڑوا دینا پڑھائی سے, سب کچھ, یا نوکری سے, اور اس کی زندگی خراب کر کے اس کو کسی بھی کولو کے بیل کے ساتھ شادی کروا دینا, از دیٹ رائٹ؟ اس کو پوچھے نا جس نے اس کو چھیڑا تھا, اس کو جا کے گلا پکڑے نا. بھائی اچھا ہو تو بہن کی چادر کی طرح سے ہوتا ہے, باپ کی جگہ پر ہوتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اگر بھائی اچھا ہو تو. اگر بھائی اچھا نہیں ہے تو پھر کاہے کا بھائی ہے؟ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس حق میں نہیں آتا کہ جس میں بھائی کو کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں بہنوں کو حفاظت کی جہاں پہ بھی, شادی میں, شادی کے بعد جب ضرورت ہو بھائی کو کھڑا ہونا چاہیے. ایسے ماں باپ کی جگہ سے جیسے باپ کو تکلیف ہوتی ہے, بھائی کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے اور وہ ویسے ہی جاتا ہے. ہمیں سرکار ویسے صاحب نے بڑا یہ نا ایک ریلیشن بتایا. آپ نے کہا کہ تمہارا ہاتھ اس دن چلے گا جس دن تمہارا دماغ بند ہوگا. اب تم لاجیکلی نہیں کنونس کر رہے تو تم نے چپیڑ مار دی کسی کو, تو اس کا مطلب ہے تم دماغ کے چھوٹے ہو. اور چھوٹے دماغوں والے یہ جھگڑا بھی کرتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, زبان بھی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسرا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا گفتگو کرنے کے لیے. جہاں پہ گفتگو میں شکست آ رہی ہوتی ہے نا ان کو, وہاں پہ پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ماں باپ کی تربیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے لازمی کہ بہنوں پر اور عورت پر ہاتھ اٹھانا ظلم کی حد تک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوی کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات کی ہے نا کہ تمہیں اس پہ شک ہے تو یہ ہے, تو وہ ایک تنبیہ کے طور پر ہلکی سی چھڑی کہنا چاہیے یا ٹہنی کہنا چاہیے. اس سے کہا کہ یہ تنبیہ کے طور پر اس کو تم صرف ٹچ کر سکتے, مار نہیں سکتے بیوی کو. دیکھ لیں بیوی کے حوالے سے. سر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں آپ کے ساتھ اسی موضوع پہ, ہم آگے مزید الیبریٹ کریں گے. بھائی بہنوں کے رشتوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اچھا, بینگ اے بردر, کاشف صاحب آپ کی بھی بہن, ایک بہن تو میرے پاس یہاں پہ مل کے بھی گئی ہیں مجھ سے, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی بہنیں کوئی کچھ پڑھنے کے لیے, کام کے لیے, یا گھر سے باہر اپنی کوئی لائف سیٹ کرنے کے لیے, کچھ جاب کے لیے اگر نکلی ہوں گی, تو کوئی آپ نے اگر سپورٹ کی تو کس طریقے سے کی, کہ آپ کی بھی نوک جھوک ہوتی تھی, کیا سسٹم ہوتا تھا, کیسے آپ پروٹیکٹ کرتے تھے جب وہ باہر جاتی تھیں؟ MBA جب شروع کیا تو سرکار والد صاحب کا وصال ہو گیا, والد صاحب کا, تو میں چاہتا تھا میری بہنیں نا اسٹرانگ ہو, اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں. تو میں نے انہیں بہت جلدی نا ڈرائیونگ کرنا گاڑی کی سکھا دی. اب یہ 94-95 میں نا بہت یونیک سی بات ہوتی تھی کہ لڑکیاں اکیلے گاڑی لے کے نکلے. تو ایک روز مجھے یاد ہے مال روڈ پر نا میں نے چھوٹی سی کہا کہ تم گاڑی چلاؤ, تو میں دوسری گاڑی پہ اس کے پیچھے چل رہا تھا کہ بھئی میں دیکھوں ٹھیک چلا رہی ہے, کہیں مارے گی تو نہیں کسی کو ہے. تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہ جو لفنٹر ٹائپ نہیں ہوتے تھی, وہ 10-11 موٹر سائیکلوں کے اوپر نا لونڈے لپاڑے نا وہ گاڑی کے ارد گرد نا ایسے چکر لگانا شروع ہو گئے, گاڑی چلا رہی ہے. اتنی یونیک سی بات ہو گئی ہے, اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. اب میرا بس نہیں چل رہا تھا, خون میرا کھول رہا تھا بہت سخت. وہ جیسے ہی اشارے کے پر آگے گاڑی کھڑی ہوئی نا, تو میں نے بھی ساتھ جا کے گاڑی کھڑی کی اور میں نکل آیا باہر, اور میں نے ان ساروں کو للکار دیا اور نکالی دبا کے گالیاں کہ آج میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. اور میں اندر سے ڈروں بھی کہ میرے آج بہت پٹنے والوں ہوں, یہ کم از کم 20-22 لڑکے ہیں والے. لیکن میں فرم کھڑا رہا وہاں پہ, اور میں نے کہا تم نزدیک آؤ سی, تمہاری میں ٹانگیں توڑ دوں گا. الحمدللہ کوئی یہ ہوتے ہیں بھائی, کوئی نہیں آیا. لیکن آ بھی جاتا نا
تو میں شاید پٹ جاتا، لیکن میں اس جگہ سے نہ ہٹتا. واہ دیکھیں کچھ چیزوں میں نا والدین کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا نا، جب کبھی بھائی بہن کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بڑوں کو موت پڑی ہوتی، کیوں نہیں وہ بولتے کہ تم زیادتی کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا، ہم نے یہ تربیت دی ہے تمہیں کہ تم بہنوں سے اس طرح سے بات کرو، تم بہن کا حق کیوں کھا رہے ہو. بڑا اس وقت کوئی کیوں نہیں بولتا، یا بہن سے اونچی آواز میں کیوں بات یا بہن سے اونچی آواز میں کیوں بات کر رہے ہو، یہ جو بھی ہے. تو دیکھیں بہن بھائی کے ریلیشن میں بھی نا محبت میں اکثر کہتا ہوں کہ ارن کرنی پڑتی ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیل رہا تو بہن چھوٹی بلانے کے لیے آئی، ایک دفعہ ہی 2 دفعہ ہی، تیسرے میں جھاڑ دیا اسے. اب اس کی رونی سی شکل ہو گئی، اس نے جا کے ابو کو شکایت لگا دی. میں جب گیا تو اس کاروائی صاحب نے کہا کہ تم بہن کو ڈانٹتے اور استحقاق بھی نہیں ہے. میں نے کہا جی میں بڑا ہوں بہن کا، میں نے ڈانٹ دیا تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. آپ نے کہا بڑا ہونے کا استحقاق کمایا جاتا ہے، پہلے محبت دو پھر استحقاق مانگو. کیا بات ہے. تو یہ اکیلی بات نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا اور بھائی بنا دیا تو بس تمہارے اوپر سارا کچھ کھل گیا ہوا ہے. بڑے ہونے کو عزت بڑے کمانی ہے، ہونے کو عزت کمانی پڑتی ہے. جی کیا بات ہے، بڑی مجھے بات اچھی. اچھا ایک اور چیز میں چاہوں گی، آپ کیونکہ پروگرام کا آخری ٹائم چل رہا ہے، اس کو ایڈ ضرور کریں کہ بہن اگر سرخی پاؤڈر لگا لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو دکھائے گی جا کے. سب سے پہلے بھائی شک کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھا بھی کرے گا، دیکھے گا بھی، تو اس کے گھر سے نکلنا، اس کا چال کپڑے پہننا، اس کا خوشبو لگانا ہے، بال بنانا، سب کچھ دیکھے گا. یہی اگر لڑکا تیار ہو کے جا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا جوانی آئی ہے، بچیاں پیچھے لگیں گے، سونا بھی تو اتنا ہے میرا پتر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پیرنٹس آپ. ایسے بول رہے تھے کہ وہ جوانی چڑھی ہے تو تیار تو ہوگا نا، جوان ہو گیا ہے. یہ بالکل اختلافی رویے ہیں ہمارے پیرنٹس کے اور بہت سارے فیملیز کے. میرے پاس فضا بہت سارے کیسز جب کاؤنسلنگ اور تھراپیز کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن کے خاص طور پہ فیمیلز کے آتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی سٹوریز ہوتی ہیں. اور پھر آئے دن آپ یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں کہ بہن نے جو ہے وہ بھاگ کے شادی کر لی اور اس کے جو ہے وہ اس نے کسی کو بتایا نہیں. یہ بڑا کامن ہے. بہت ساری چیزیں نہیں بھی شادی کریں گی تو وہ سہیلیاں بنا لیں گی کہ گھر سے نکلے، بس ادھر سے جائیں ہم کہیں. اچھا وہ جو ہے وہ بہت سارے قصے جو ہیں وہ تو دب جاتے ہیں. صرف 2-4 سٹوریز ہیں جو کہ میڈیا پہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسی ہائی لائٹ ہوتا ہے. اب وہ ریزنز کیا ہیں؟ وہ ریزنز یہ ہیں کہ جیسے آپ نے یہ مثال دی کہ اگر بہن جو ہے وہ لپسٹک لگا لیتی ہے تو اس کو گھر والے، اس کی ماں ہی اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے. اور جو آپ نے بھی ایک اور مثال دی تھی کہ اگر اس کو باہر کوئی چھیڑتا ہے تو وہ بھائی کو آ کے بتائے. اکثر تو بتاتی نہیں ہے. کیوں نہیں بتاتی؟ اس لیے نہیں بتاتی انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ریلیشن شپس میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ٹرسٹ ہے. تو جب وہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے بچی کے پاس کہ میرا بھائی کو میں بتاؤں گی یا ماں یا باپ کو بتاؤں گی تو مجھے سنا جائے گا اور مجھے سمجھا جائے گا، وہاں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب وہ یہ بات نہیں بتا سکتی تو اس کو سنا نہیں جاتا. اب سنا نہیں جاتا تو کیا کہا جاتا ہے پھر؟ یعنی اس کو ایک خوف اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پسند آ گیا ہے تو میں اپنے ماں کو کہوں گی یا باپ کو کہوں گی یا بھائی کو کہوں گی. بھائی اور باپ سے تو انفارچونیٹلی اس نے خاموش رہنے کا سبق سیکھا ہے. ان سے تو اس نے یہ سنا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی. اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو دبا لو، اس کو کسی سے اس کو بتاؤ نا، اسے گالیاں سنی ہے، ڈانٹ سنی ہے. اور باہر سے جب اس کو محبت کے 2 لفظ ملتے ہیں تو فوراً اٹریکٹ ہوتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے سارے رشتوں کو چھوڑ کے جانے کے لیے اس شخص کے ساتھ بغیر اعتماد کیے، سوچے سمجھے ہوئے کہ بس یہی شاید یہی میری ساری دنیا ہے. اور گھر میں اگر کسی کو بتانا چاہتی ہے، فار ایگزامپل ماں کو بتانا چاہتی ہے کہ مجھے فلاں پسند ہے، وہ بتا نہیں پاتی کیونکہ اس کو کوئی سنتا نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے دل کو کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلیز سنیں، سمجھیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کے تعلقات ہیں، ماں باپ کے تعلقات ہیں. رشتوں میں سننا، سمجھنا اور برداشت کرنا یہ بڑا ضروری ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ. بڑا ایک اچھا ٹاپک تھا. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے اویئرنیس پروگرامز میں ہی شامل ہے کہ جس میں ہم یہاں پہ رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں ہم خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ذات سے کہ ہم ان رشتوں کو کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، اپنے معاشرے کو اچھا کریں. آپ سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.